بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، شیخ اسرار اور پیر حق خطیب حسین کے حوالے سے جو ایک معاملہ گزشتہ دنوں سوشل میڈیا پر سامنے آیا، اب اس معاملے پر بہت ہی بڑی اور بہت ہی اہم اپڈیٹ سامنے آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پیر حق خطیب حسین کے سوشل میڈیا کی طرف سے ایک ویڈیو جو ہے وہ لانچ کی گئی ہے، جو کہ ایک پراپر ڈاکومنٹری ہے، اور وہ ڈاکومنٹری شیخ اسرار کے ان سوالوں کا جواب ہے جو انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پر اٹھائے، یا انہوں نے ایک نجی پروگرام میں جو ہے وہ ایک سہیل قادری ان کے جو ہوسٹ ہیں ان سے انہوں نے سوال کرتے ہوئے جو ہے وہ بولا. یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ جب دم درود کرتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ وہ جب یہاں برمنگھم آئیں یا کسی برطانیہ میں آئیں، نن مسلم لوگوں کو شفا دیں اور ان کو مسلمان بنائیں. آپ کہہ رہے ہیں 25 ایئر سے آ رہے ہیں، تو کتنے نن مسلم کو انہوں نے مسلمان بنا دیا اس کرامت سے؟ کہہ رہے ہیں کہ ہم پیرالائزڈ آدمی کو ٹھیک کرا دیتے ہیں، حالانکہ طب کے مطابق یہ نہیں ہو سکتا، لیکن کرامت کے طور پر ہو سکتا ہے. اگر آپ توحید پر ترکیز کریں، لوگوں کو توحید کی تعلیم دیں اور سنت کی تعلیم دیں اور ذکر اذکار کی تعلیم دیں اور خرافات سے بچائیں ان کو، میرا کوئی ان سے اختلاف نہیں ہے، میرا کوئی ان سے اختلاف نہیں ہے. شیخ اسرار نے یہ بولا کہ میرے ان سے 3 ہی سوالات ہوں گے، اگر وہ ان کا جواب دے دیتے ہیں تو میرا ان سے کوئی اختلاف نہیں ہوگا. میڈیا ہے حق میڈیا، اس پر ایک ویڈیو لانچ کی گئی ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ پیر حق خطیب صاحب اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لے کر دم کرتے ہیں، اور وہ یہی کہتے ہیں کہ شفا من جانب اللہ ہے، جو کہ ہم ان کے خطاب میں ان کو یہ کہتے ہوئے دیکھ اور سن بھی سکتے ہیں. شفا من جانب میرا خدا ہے، اللہ شفا دیتا ہے. یہ کبھی سوچا نہیں ہم نے بات کرنے سے پہلے، کتنی عجیب سی بات ہے. کوئی بندہ کسی کو شفا نہیں دیتا، جس کو بھی دیتا ہے میرا خدا دیتا ہے، وسیلہ مصطفیٰ دیتا ہے. کہ شفا من جانب اللہ ہے، اولاد، رزق اور جو کچھ کرتا ہے وہ میرا خدا کرتا ہے اور وسیلہ مصطفیٰ کرتا ہے. تو یہاں پر شرک اور بدعت کا تو چیپٹر کلوز ہو گیا، کیونکہ وہ انسان یہی کہتا ہے کہ شفا من جانب اللہ ہے. سوئی اویس ربانی کے ساتھ اس میں انہوں نے یہ کلپ ان کا لگایا کہ اس ویڈیو کے اندر انہوں نے بولا کہ میں اس نیت سے دم کرتا ہوں اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لے کر کہ اگر میں اس کو بہتے دریا پر بھی پھونک دوں تو جو اس میں سے پانی پیے اللہ پاک اس کو بھی شفا عطا فرمائے. تو یہ بہت بڑی عقیدے کی بات ہے. اللہ کے قرآن کے اندر اتنی شفا ہے نا کہ اگر یہ قرآن جو ہے نا، میں تو اس نیت سے کرتا ہوں کہ اگر بہتے دریا کے اندر نہ پھونک ماری جائے تو جو اس سے پانی پیے نا اس کو بھی شفا عطا فرمائے. اس کے کلام میں اس کے کلام میں رب کے کلام میں، میری بات میں طاقت نہیں، اس کے کلام میں. دیکھتے ہیں کہ وہاں پر مختلف امراض میں مبتلا لوگ آتے ہیں، اور پیر حق خطیب صاحب ایک ہی مرتبہ جو بھی ان کا ذکر اذکار ہے اور کلمہ کلام ہے وہ پڑھ کر دم کرتے ہیں تو وہ مریضوں کو اللہ پاک شفا عطا فرما دیتا ہے. اور ایسے بہت سے جینون کیسز ہیں، ہمارے اپنے کئی جاننے والے ہیں جن کو اللہ پاک نے شفا عطا فرمائی ہے، تو ان کے دم میں تو شفا ہے. یہ تو بات سامنے آئی. دوسرا، کیا خطیب صاحب کے دم کا اثر کسی نان مسلم پر بھی ہوا؟ تو اس پر انہوں نے ایک نہیں درجنوں ثبوتوں کے انبار لگا دیے. سکھ، عیسائی، ہندو جو ایتھیسٹ ہیں، حتیٰ کہ وہ مسلمان بھی ہوئے اور ان کو شفا بھی ہوئی. ہندو آتے ہیں وہاں پر، سکھ آتے ہیں، ان کو شفا ہوئی. اور پھر انہوں نے کہا کہ کیا پھر جب یہ UK جاتے ہیں، وہاں پر جو نان مسلم ہوتے ہیں، سکھ ہے، ہندو ہے، گرمیت گل برمنگھم کا ہی رہنے والا ہے، اور ایک سکھ ہے جو ہے وہ پیٹ کا کینسر تھا، اللہ پاک نے اس کو شفا عطا فرمائی. اب وہ لوگ UK میں رہ کر جھوٹ تو نہیں نہ بولتے، ان کی وہاں پہ جابز ہیں، فیملیز ہیں، آپ لوگ وہاں پر جا کر تصدیق بھی کر سکتے ہیں. تو یہ تمام تر ثبوت انہوں نے سامنے لائے. پھر انہوں نے کہا کہ کیا خطیب صاحب نے کسی غیر مسلم کو بھی مسلمان کیا؟ تو انہوں نے ثبوتوں کے ڈھیر لگا دیے، ایک نہیں درجنوں انہوں نے ایگزامپلس دے دی. منکرین ختم نبوت کا خاندان، 6 جو منکرین ہیں، ختم نبوت کے منکر ہیں، انہوں نے گجرات میں ختم نبوت کانفرنس میں پوری دنیا کے سامنے اسلام قبول کیا. پھر 2007 میں پیر حق خطیب صاحب نے ایک منکرین ختم نبوت کے خاندان کو مسلمان کیا. پھر اس کے علاوہ جاپان سے ایک عورت آئی جو حق خطیب صاحب کو سوشل میڈیا پر دیکھ کر اس نے دم کروایا، اللہ پاک نے اسے شفا عطا فرمائی. وہ اپنے ٹرانسلیٹر ساتھ لے کر آئی تو اس نے پیر حق خطیب صاحب کے اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا. پھر ہندو خاندان ہے، عیسائی خاندان ہے، تو مطلب انہوں نے تو ایک ڈھیر لگا دیا. اور دوسرا سب سے اہم بات کہ ایک ایتھسٹ جو کہ UK میں ہی رہنے والا ہے، ایتھسٹ جس کا نام سیمی جیکسن ہے. ایتھسٹ آپ کو پتہ ہے وہ کسی بھی خدا کو، کسی بھی مذہب کو نہیں مانتے، اور آپ ان سے جتنی مرضی ڈیبیٹ کر لیں، جو مرضی ان کو سمجھا دیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا ایمان ہے ہی نہیں، رسول قرآن کو وہ نہیں مانتے. تو ایسے انسان سے بحث کرنا یا اس کو دین پر قائل کرنا ایک بہت ہی بڑا چیلنج ہے. تو یہ بھی دیکھنے میں سامنے آیا کہ جب UK میں پیر حق خطیب صاحب کی گزشتہ سال 2024 میں ختم نبوت کانفرنس ہوئی تو اس میں ایتھسٹ سیمی جیکسن نے بھی اسلام قبول کیا. تو ایسے دیگر جو ہے وہ کئی کیسز سامنے آئے. دیکھنا یہ ہے کہ شیخ اسرار نے جو پیر خطیب صاحب کی ذات پر یا ان کے حوالے سے سوال اٹھائے اس کو تو انہوں نے جواب ثبوتوں میں دے دیے. تو کیا اب شیخ اسرار کا خطیب صاحب سے اختلاف ختم ہو جائے گا؟ کیا یہ صرف دین کی حد تک یا ان سوالوں کی حد تک ہی اختلاف تھا، یا معاملہ پیچھے کچھ اور تھا، یا ان کو جو ہے وہ کسی کوئی منکرین ختم نبوت کی کسی سازش کا حصہ ہیں، یا یہ منکرین ختم نبوت کے کہنے پر ختم نبوت کانفرنس کو خراب کرنے آئے؟ تو یہ بھی جو ہے وہ سامنے آ جائے گا، کیونکہ کلمہ گو مسلمان کے لیے یہ کافی ہے
کہ ایک غیر مسلم مسلمان ہو رہا ہے, غیر مسلم شفا پا رہے ہیں, تو یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کلمے کی جیت ہے, قرآن کی جیت ہے, اسلام کی جیت ہے اور رسول اللہ کے دین کی جیت ہے, جو کہ ایک سچائی پر مبنی دین ہے جس سے متاثر ہو کر غیر مسلم شفا بھی پا رہے ہیں اور مسلمان بھی ہو رہے ہیں. تو کسی بھی کلمہ کو مسلمان کے لیے بڑی فخر کی بات ہے, اور جو ایک بندہ مومن ہے جو صحیح حقیقت مسلمان ہے اس کو لازمی طور پر اس چیز سے جو ہے وہ نہ تو اختلاف ہوگا اور نہ ہی اس چیز سے تکلیف ہوگی. اب دیکھنا یہ ہے کہ ما سوائے منافقین کے یا کچھ ایسے منکرین ختم نبوت کے سہولت کار جو خطیب صاحب کو اس مشن سے ہٹانا چاہتے ہیں یا ان کے کچھ اور مذموم مقاصد ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ پیرا خطیب صاحب کے جتنے بھی مریدین ہیں میں ان کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ ڈٹ کر رہے اور آپ نے ہر طرح کے چیلنج کا سامنا کیا اور ہر طرح سے جو ہے وہ آپ ڈٹے رہے, اور آج اللہ پاک نے سرخرو کیا کیونکہ آج سامنے آیا کہ آپ کا پیر بھی سچا ہے اور آپ کے پیر کے کام بھی سچے ہیں, اور آپ کے پیر نے واقع ہی منکرین ختم نبوت کو بھی مسلمان کیا, ایتھسٹ کو بھی مسلمان کیا, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ غیر مسلموں نے شفا بھی پائی. تو میرا آپ کو سلوٹ ہے. اور دوسری بات یہ کہ میں اب آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ جس طرح سے ان کا سوشل میڈیا بہت ایکٹیو رہا ہے, آپ بھی جو ہے وہ ایکٹیو رہیں, اپنے مرشد کے کام بتائیں, اپنے مرشد کی خدمات بتائیں. آپ ٹک ٹاک پر, سوشل میڈیا پر آپ یہ کلپس بنائیں کہ دیکھیں یہ غیر مسلمان جو ہے شفا پا رہا ہے, یہ غیر مسلمان جو ہے اللہ پاک اس کو شفا دے رہا ہے, یہ مسلمان ہو رہا ہے. اور پیرا خطیب صاحب ختم نبوت کانفرنس جو کر رہے ہیں اب آپ لوگ اس میں بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ حصہ بھی لیں اور اس معاملے کو پوری دنیا میں پھیلائیں بھی, کیونکہ لازمی طور پر جو ہے وہ آپ سچے ثابت ہوئے ہیں. کیونکہ شیخ اسرار نے جو سوال اٹھائے تھے ان کے تو جواب اس ویڈیو میں ہی دے دیے گئے, اور یقیناً اب مناظرے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ لازمی طور پر اور حقیقتاً پیرا خطیب صاحب کا کام ہی خود منہ بولتا ثبوت ہے.